کہ اصل شے جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل ہے، اور کسی شخص نے ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کمایا اور پھر یہ کہ اس پر دوام ہے، اس پر مداومت ہے، اور اس کا اوپر انسان جو ہے اس طرح عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسان پر مترتب ہوتے ہیں، اس کی روح پر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، آخر میں پورا دل سیاہ ہو کر اس طرح بند ہو جاتا ہے۔ حضور نے مٹھی بند کی اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، مل طبع اللہ علی قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب یا طبع قلوب کا آخری عمل ہو جاتا ہے، اب اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ در حقیقت حشر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے کسی ایک گناہ پر مداومت سے بھی، گناہ بڑا ہو چھوٹا نہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے بھی رہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بڑا گناہ، گناہ کبیرہ، ہاں گناہ کبیرہ ہوا ہے، توبہ کر لی ہے، صاف ہو جائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن ایک گناہ کبیرہ پر بھی مداومت ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایمان کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے عمل پر، ایسے ہی عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان پر۔ اگر اندر ایمان ہے عمل پر اس کا اثر پڑے گا، عمل غلط ہے ایمان پر وہ اس کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ علماء کے نزدیک، ہمارے ہاں علماء اگرچہ اس آیت کی تعویل میں ہمارے علماء نے بعض ایسی شکلیں اختیار کی ہیں، اس قسم کی آیات قرآن مجید کی، جس کی مثالیں میں اگلے درس میں انشاءاللہ دوں گا، جس سے ان آیات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر انسان کو لرز جانا چاہیے، جیسے کہ حدیث نبوی جب آتی ہے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، تو صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، قیل من یا رسول اللہ، حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اسلوب حضور نے کس لیے اختیار کیا؟ تاکہ لوگ کانپ جائیں، لوگ سوچیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، میرا طرز عمل کیا ہے، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، میں اس کے لیے اذیت کا موجب تو نہیں بن رہا ہوں، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اگر ترجمہ کر دیا جائے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، لفظ کامل کے ایڈ کرنے کے بعد وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ کامل ایمان کس کا ہوگا؟ کمال ایمان کس کو نصیب ہوگا؟ کمال ایمان تو چلیے اگر وہ درجہ مجھے نہیں بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، تھوڑا بہت ایمان بھی ہو جائے ہمارے پاس تو بڑی کامیابی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے، لہذا وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ تو اصل میں جو اس کا حل ہے، علماء یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مغالطہ اگر دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ پھر خواری تک چلا جاتا ہے، کہ انسان اس نتیجے پر جو ہے غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ دو انتہائیں ہیں جن کے مابین عدل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے خطبات ایمان میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ یہاں یہ آیت آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلہ درس میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یہ پوری بحث آ کر کنکلوڈ یہاں ہو رہی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس شخص نے کمائی ایک بڑی برائی، جان بوجھ کر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس پر مداومت ہوئی، اسی کے اوپر جو ہے انسان ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا۔ ایک گناہ کے اثرات بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہیں، اپنے احاطے میں لے سکتے ہیں۔ سود خوری کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کیا اس کے کوئی اثرات اس کی شخصیت پہ نہیں پڑیں گے؟ ہمارے وہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ بھی ایک اصول مانتے ہیں کہ المعاصی برید الکفر، یہ معصیت جو ہے، گناہ جو ہے، معاصی جو ہے، یہ کفر ہی کی ڈاک ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کو اپنی طرف آپ نے بلایا ہے، ایک چٹھی کفر کی آپ کو پہنچ گئی ہے۔ اب یہ چٹھیوں پر چٹھیاں چلی آ رہی ہیں تو معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ ایمان سرے سے زائل ہو جائے۔ اگرچہ ایک انسان اوپر سے وہ مرتد نہیں ہو رہا، وہ کافر نہیں ہے، زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے،
لیکن جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، لیکن یہ کفر جو ہے ظاہری نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، منافق جو ہے مرتد قرار نہیں دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے اعلانیہ کفر جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے، کھلا کفر کا اعلان نہیں کیا، رہے مسلمان، قانوناً مسلمان، اندر سے کافر۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ سے محروم ہو گئے ہیں، بالکل گویا کہ وہی حدیث کہ گناہ کیا داغ پڑا، اور گناہ کیا پھر داغ پڑا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوا، نہ صرف سیاہ ہوا، یوں بند ہو گیا، حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا، اور اسی پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضے پورے کیے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔